السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر غضنفر شیخ عرض کر رہا ہوں۔ آج ہم ایک ایسی ویکسین کی بات کریں گے جو پاکستان میں جو اچھی باتیں ہیں ہماری گورنمنٹ کی، ان میں سے ایک ہے انہوں نے HPV کی ویکسین شروع کی ہے، اور یہ اسکول کے بچوں کی مجھے اب تک 10 کالیں آ چکی ہیں، اور سب کو میں نے یہی گزارش کی ہے کہ یہ ویکسین بہت اچھی ہے، بہت افیکٹو ہے، اور یہ ہمارے ملک میں بچیوں کو ضرور لگنی چاہیے۔ ایکچولی یہ ویکسین کرونا سے پہلے اویلیبل تھی پاکستان میں، اور میں نے خود اپنے کلینک میں پہلے آتی تھی گارڈاسل کے نام سے، پھر سیورکس کے نام سے آتی رہی، تو میں نے 50-60 کے قریب ٹیکے لگائے ہیں یہ اپنے کلینک میں، اور کسی ماں نے یا بچی نے شکایت نہیں کی کہ جس کو کوئی سیویئر قسم کی پرابلم ہوئی ہے۔ اب یہ نمبر 50-60 ہمارے ملک کے حساب سے کافی ہے، اور بھی بہت سے لوگ لگاتے تھے، لیکن بعد میں چونکہ آنی بند ہو گئی تو نہیں لگا سکے ہم۔ صرف لوکلی جہاں پہ ٹیکہ لگتا ہے وہاں پہ کچھ بچیوں نے شکایت کی کہ یہ 1-2 دن کے لیے درد ہوتی ہے، وہ پھر ٹھیک ہو جاتی تھی۔ اب یہ ویکسین جو ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ ساری دنیا میں یوز ہو رہی ہے، اور جن ملکوں نے اس کو اپنے EPI کا شیڈول بنایا ہے وہاں پہ سروائیکل کینسر کے کیسز آنے بند ہو چکے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے اپنے ملک میں دفتیریہ ختم کر لیا ہے، پولیو تقریباً ختم ہو چکا ہے، پرٹسس بہت کم ہو چکی ہے، ٹیٹنس جہاں میں خود دیکھتا تھا بہت سارے کیسز داخل کرتے تھے، وہ اب بہت کم آنے شروع ہو گئے ہیں۔ اسی طرح جن بچوں میں ہم خسرے کی ویکسین لگاتے ہیں وہ خسرہ بھی بہت منیمم ہو چکا ہے ہمارے ملک میں، ممپس تقریباً ختم ہے، لیکن ہے صحیح ابھی۔ وہ MMR کے نام سے جو ٹیکہ آتا ہے بہت سارے لوگ نہیں لگواتے۔ چکن پاکس کافی کم ہو چکی، اور نمونیاز چھوٹے بچوں میں جو بہت ہوتا تھا وہ اب کافی حد تک کنٹرول ہو چکا ہے، اسپیشلی جب سے یہ نیموکوکل ویکسین لگ رہی ہے۔ ہم اپنے کلینک میں دوسری ویکسین بھی لگاتے تھے جس کا نام مننگوکوکل بھی تھا، وہ بڑے بچوں میں، وہ مننجائٹس کے لیے اسپیشل ویکسین تھی، وہ بھی جو لگ جاتی تو بہت زیادہ چانسز ختم ہو جاتے ہیں انفیکشن ہونے کے۔ اب یہ HPV جو وائرس ہے، یہ تقریباً 200 کے قریب وائرسز کا ایک پارٹ ہے، گروپ ہے، جو کہ سیویئر بھی ہے، مائلڈ بھی ہے۔ جن بچوں میں ہلکی انفیکشن ہوتی ہے ان میں وہ گلٹیاں سی بن جاتی ہیں فیمیل ایریاز میں، اندر بھی اور باہر بھی، اور بچوں میں بھی بن سکتی ہیں اگر انٹیمیٹ کانٹیکٹ ہو۔ یہ منہ میں بھی بن سکتی ہے، اسکن پہ بھی بن سکتی ہیں، اور بہت ریئرلی، بہت ہی کم ماں سے بچے میں بھی ٹرانسمٹ ہو جاتی۔ اب یہ جو ضروری نہیں ہے کہ یہ پروموشن کرے کہ جی سیکشول کانٹیکٹ ہو جائے تو پرابلم نہیں ہوتی، یہ کافی کامن ہے ہمارے HPV جو ہے لیڈیز میں بھی اور بچوں میں بھی، لیکن اے سمپٹمیٹک ہوتا ہے۔ اب اکثر بچوں میں سمٹم نہیں ہوتے، بچیوں میں سمٹم نہیں ہوتے، بہت ریئرلی گلٹیاں سی بن جاتی، اور گلٹیاں جو ہیں وہ ایچنگ ہو سکتی ہے، اور ادروائز مینلی پرابلم نہیں ہوتی، لیکن جو سیویئر قسم کا HPV ہے وہ کینسر کرتا ہے، اور کینسر فیمیل ایریاز میں جو سروکس ہے، یوٹرس کا نیچے والا پورشن ہے وہاں پہ ہوتی، اور یہ اگر ہو جاتی ہے تو پھر جب ارلی ڈائگنوسس نہ ہو اور اس کے ارلی مینجمنٹ نہ ہو تو یہ لائف جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔ اب ارلی ایج میں اگر ہمیں شک ہو تو ہم لیڈیز میں پیپ سمیئر کر سکتے ہیں، سمیئر بنا سکتے ہیں، DNA ایویلیویشن کر سکتی ہے وائرس کی، اور ڈائگنوز کر سکتے ہیں۔ اب یہ ڈائگنوسس جب ہو جاتا ہے تو پھر اگر تو صرف وہ گلٹیاں سی ہیں تو اس میں کریم وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں، یا اس کو فریز بھی کیا جا سکتا ہے اور پھر ریموو بھی کیا جاتا ہے سرجیکل۔ اور اگر کینسر جو ہے وہ پیپ سمیئر جو بچیوں میں
ٹیسٹ ہے یا شک ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو بھی ہم سرجیکل ریموول بھی کی جا سکتی ہے یا بعد میں ریڈیشن ہو یا کیموتھراپی بھی کی جا سکتی ہے. لیکن یہ اس کیس میں ہے کہ اگر یہ سیویئر قسم کے انفیکشن ہو جائے اور ہمیں شک ہو کہ یہ بچی کو کینسرس کنڈیشن ہے. لیکن دیکھیں اگر ہمیں ایک موڈیلٹی ہے ہمارے پاس کہ اس کو ہم روک سکتے ہیں ہونے سے تو پلیز وہ یوز کریے. اور بلا شبہ یہ کینسر کو روکنے کے لیے ایک بہت ہی اچھی میڈیکیشن ہے. ایک ٹیکہ لگوا لیجئے، پھر 2 مہینے کے بعد دوسرا، پھر 2 مہینے کے بعد تیسرا ٹیکہ. ایکچولی 9 مہینے کے بعد 9 سال کے بعد اگر لگائی جائے ویکسین تو 3 ڈوزیں لگتی تھی، اور اگر 9 سال سے پہلے لگائی جائے 7-8 سال کی عمر میں تو پھر 2 ڈوزیں لگتی ہیں، اور یہ 80 to 90% افیکٹو ہے. لیکن اب دیکھیے کینسر نہیں ٹیکہ لگا یا کسی وجہ سے اس نے اثر نہیں کیا تو اس کی وجہ سے جو پرابلم ہو جاتی ہے اس کے لیے پھر سرجری، وہ بھی اگر ارلی سٹیج میں ڈائگنوز ہو جائے، سٹیج 1 میں 2 میں 0 سٹیج میں، تو سرجیکل ریموول یا کیموتھراپی یا ریڈیشن اویلیبل ہے. لیکن اگر سٹیج 3-4 میں آ جاتی ہے جہاں پہ اسپریڈ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو پھر ہمیں اس کے لیے دوسری موڈیلٹیز کرنی پڑتی ہیں اور اس کا چانس آف سروائیول کم ہوتا ہے. تو میں خیال اس بحث کو اب ختم کر کے ہمیں گورنمنٹ کو بھی اپلاؤڈ کرنا چاہیے جس نے یہ شروع کیا ہے، اور ساری بچیوں کو جو 9 سال یا اس سے زیادہ ہیں ان کو ویکسین لگوانی چاہیے. اور اگر اویلیبل ہو جائے پرائیویٹ سیکٹر میں تو جو فیمیلز مائیں ہیں یا بہنیں ہیں یا بچیاں ہیں جو 9 سال سے بڑی ہیں اور اسکول نہیں جاتی ان کو پرائیویٹ لے کے بھی لگوانا چاہیے. اب بہت ساری پرابلم ڈسکشن آ رہی ہے ملٹی میڈیا اور سوشل میڈیا میں، لیکن یہ پلیز آپ یاد رکھیے کہ دس از ون آف دی ٹریٹمنٹ جو کہ ہم وداؤٹ ہیسیٹیشن ریکمینڈ کرتے ہیں. اور بچوں میں بھی شک نہ لگوائیے، لیکن بچیوں میں یہ ایک قسم کی مسٹ ویکسینیشن ہے جو کہ ہونی چاہیے. آج اتنا ہی. اللہ ہم سب کو سلامت رکھے اور خوش رکھے. اللہ حافظ.